بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ گزشتہ روز میں نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں نے کہا تھا کہ کلاڈھیر میں ایک بچی کا جنازہ پڑھا میں نے۔ وہ بچی صحت کارڈ پر علاج نہ ہونے کے باعث انتقال کر گئی۔ پورا واقعہ کیا ہے اور اس دن کیا کچھ ہوا وہ آپ سے آج بتانا چاہوں گا، آپ سے شریک کرنا چاہوں گا۔ میں خود پشاور سے تعلق رکھتا ہوں، میرا آدھا خاندان پشاور میں ہے، آدھا چارسدہ میں ہے، اور میری والدہ معمول کے مطابق چارسدہ میں ہی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ تم نے آ کے مجھے لینے جانا ہے، تو میں اپنی والدہ کو لینے گیا تھا اور تقریباً کوئی 2 بجے کے قریب میں کلاڈھیر پہنچا۔ یہ علاقہ چارسدہ کا ہے اور غنی خان روڈ پر یہ علاقہ واقع ہے۔ جب آپ موٹر وے انٹرچینج سے اترتے تقریباً کوئی 5 سے 7 منٹ کی ڈرائیو اس علاقے کو جاتی ہے۔ وہیں پر سب موجود تھے، میرے ماموں بھی وہاں موجود تھے، میرے تینوں ماموں وہاں میرے ساتھ تھے، اور ہم لوگ دھوپ سیکھ رہے تھے۔ اور اس دوران بڑے ماموں نے کہا کہ اس طرح یہاں پہ ایک بچی کا جنازہ ہے۔ وہ بچی ادھر ہی رہتی ہے، اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھی، ساتھ گھر میں آتی تھی، مومائیوں کے ساتھ مدد کرتی تھی، تو اس کا جنازہ ہے۔ تو ساتھ میں بھی چل پڑا، وہاں پہ ہم نے جنازہ پڑھا، اور ایک معمول کا جنازہ جس طرح سے تھا وہ پڑھنے کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے۔ میرے لیے صرف وہ جنازہ ہی تھا، کوئی ایسا پلان نہیں تھا کہ میں نے ہر حال میں جانا ہے یا وہاں پہ کیا ہوا ہے، کیا صورتحال ہے۔ جو لوگ پشتون روایات کو سمجھتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ راستے پہ چلتے ہوئے جنازے کو کاندھا دینا اور کہیں پر کوئی بھی جب جنازہ ادا ہو رہا ہو اس میں شرکت کرنا، یہ ہماری روایت کا حصہ ہے، اور میں تبھی وہاں پہ شریک ہوا۔ اس دوران جو میرے ماموں کے کزن تھے وہ ہمیں عصر کی نماز میں ملے۔ اس کے بعد عصر کی نماز تھی تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کچھ ایک واقعہ ہو گیا، ان سے کچھ نقدی جو تھی وہ ایک چنگچی رکشے میں لے لی گئی۔ تو ابھی ہم گھر میں بیٹھے اس کے بعد بات ہی کر رہے تھے تو یہی بات سامنے آئی کہ کہاں پر ایک بندے کے پاس لاکھوں روپے اس سے لے لیے جاتے ہیں اور جہاں دوسرے بندے کے پاس علاج کے پیسے نہیں۔ تو میرے یہ جو ماموں ہے، کیونکہ ہمارا خاندان بھی کافی ڈائیورس سا ہے، کوئی اے این پی میں ہے، کوئی پی ٹی آئی میں ہے، کوئی جے یو آئی میں ہے، وہ خود ان کا تعلق جے یو آئی سے ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بچی 10,000 روپے کی دوا نہ ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ میرے لیے کافی حیران کن تھا کہ 10,000 کی دوا نہ ہونے کا مطلب کیا ہے، کیونکہ 10,000 کوئی اتنی بڑی رقم نہیں تھی، اور میں نے یہی کہا اپنے ماموں لوگوں سے کہ آپ لوگوں نے کیوں مدد نہیں کی۔ انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں معلوم تھا ہی نہیں، یہ تو ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ مسئلہ یہ ہے۔ کچھ عرصہ قبل اس بچی کا نام حبیبہ ہے، اور یہ کلاڈھیر میں دوست محمد اس کے والد ہیں، ان کے ہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور تقریباً کوئی 14 سے 15 سال اس کی عمر تھی۔ دوست محمد خود جو ہیں وہ دیہڑی دار مزدور ہیں، کبھی کسی کے کھیت میں کام کر لیا، کبھی جا کے کوئی گھر بن رہا ہے تو وہاں پہ مرمتی کام کر لیا، تعمیراتی کام میں مزدوری کر لی، مزدور ہیں بیسیکلی وہ۔ اور ان کی بچی بھی یہاں پہ علاقے میں لوگوں کے گھروں میں اکثر اوقات کام کاج کیا کرتی تھی، اور اسی کے ذریعے ان کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ جو میں نے معلومات کی ہیں اس کے مطابق حبیبہ جو تقریباً 14-15 سال کی تھی، اس کو کچھ عرصہ قبل اسے ایک ہائی شوگر کا مسئلہ ہوا، اور جب ہائی شوگر ہوا تو اس کو علاج کا کوئی رستہ نہیں مل رہا تھا۔ چارسدہ میں کافی حد تک علاج کیا گیا، لیکن میرے ماموں کے ایک دوست جو کہ خود اسی فارما انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے اس بچی کو جب ماموں نے بتایا کہ ہمارے گھر بچی آتی ہے اس کا یہ مسئلہ ہے، تو اس نے بتایا کہ صحت کارڈ پہ اس کا علاج شروع کرا دیتے ہیں، پشاور میں کچھ ڈاکٹر جاننے والے ہیں، وہ اس کا علاج کر دیں گے۔ وہ اس بچی کو پشاور لے آئے اور پشاور سے اس کا علاج شروع ہوا۔ پشاور اور چارسدہ تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کا رستہ ہی ہے، اتنا دور نہیں ہے۔ تو وہ باقاعدگی سے پشاور آتی، اس کا چیک اپ ہوتا، اور جو دوائیوں سے ضرورت ہوتی وہ اس کو ملتی۔ ساتھ ہی اسی صحت کارڈ پر وہ دوائیاں اکثر اوقات چارسدہ میں ہی ان کو مل جاتی اور وہ اپنا علاج کرتے تھے۔ کچھ عرصہ قبل جب دوبارہ اس کا چیک اپ ہوا تو میرے ماموں کے وہی دوست سہیل صاحب انہوں نے بتایا کہ بچی کو لے کر آئے، لیکن صحت کارڈ پہ اس کا علاج ممکن نہیں تھا، کیونکہ صحت کارڈ بند ہو گیا تھا۔ تو اس کو بتایا کہ بچے اب آپ کا علاج صحت کارڈ پہ تو نہیں ہوگا، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کوئی اور رستہ نکال لیں۔ بچی کا باپ جو کہ پہلے ہی مزدور تھا، بہت ہی مشکل سے بچی کا علاج کروا رہا تھا، وہ واپس چارسدہ گیا اور بتایا یہ گیا کہ اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن وہ اس بچی کی دوائیاں نہیں لے سکا۔ کل جب جنازہ پڑھ کے یہ سب کچھ ہوا تو مجھے بتایا کہ 10,000 روپے کا مسئلہ تھا، اگر یہی صحت کارڈ جاری رہتا تو شاید آج حبیبہ زندہ ہوتی۔
15 سالہ 14 سالہ حبیبہ کو اس کا باپ اس جوانی میں لحد میں نہ اتارتا۔ دوست محمد پہ کیا گزری، حبیبہ پہ کیا گزری، نہ جانے کیا خواب اس نے دیکھے ہوں گے اپنی زندگی سے متعلق، کیا سوچا ہوگا اپنی زندگی کے لیے، کیا اس نے امید باندھی ہوگی کہ وہ آگے کیا کرے گی، پڑھے گی، لکھے گی، شادی ہوگی، شوہر ہوگا، بچے ہوں گے، خاندان ہوگا، گھر ہوگا، سکون کی زندگی ہوگی، نہ جانے کیا کچھ سوچا ہوگا اس نے۔ لیکن صرف 10,000 روپے کی دوا نہ ہونے کی وجہ سے حبیبہ اس دنیا سے چلی گئی، انتقال کر گئی۔ یہ کہانی صرف ایک حبیبہ کی ہے، میں صرف ایک حبیبہ کو جانتا ہوں، کسی اور کو نہیں جانتا، لیکن اس طرح کی بہت سی حبیبائیں ہوں گی جو کہ اسی علاج نہ ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ کچھ ساتھیوں نے اعتراض کیا ٹویٹر پہ کہ جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر آپ اتنے ہی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں تو اس کے گھر جاتے، اس کی میڈیکل رپورٹ دیکھتے اور یہ کنفرم کرتے کہ کیا یہ صحت کارڈ کی وجہ سے ہی مری ہے کہ نہیں۔ جب کسی کے گھر میت پڑی ہوتی ہے تو وہی بتاتا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے۔ یہ جو اتنے چونچلے ہوتے ہیں یہ عمومی طور پہ آپ تبھی کیجئے جب آپ کسی اور کے گھر کے میت کا مزہ اڑائیں۔ اس حبیبہ کے گھر میں جب وہ فوت ہو گئی اس کے باپ نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ خود معلوم کی گئیں، اور اس کے باپ کو کیا مل جاتا اگر وہ جھوٹ بولتا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہاں پہ تو دوائیاں ملتی ہی نہیں ہیں۔ تو جو صحت کارڈ کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، 20، 40 اور پھر 40، تقریباً 2 لاکھ، 4 لاکھ اور 4 لاکھ میں، اس میں دیکھ لیجئے کہ جنرل میڈیسن کا اپنا ایک حصہ ہے، آپ کو دوائیاں ملتی تھی۔ لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ اس نگران حکومت کا جو ایک بغض ہے، جو ایک نفرت ہے، جو ایک مشکل ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے عوام چکا رہے ہیں۔ کوئی بھی منصوبہ شروع کرے، جہاں بھی منصوبہ شروع کرے، یہ پیسے عمران خان اپنے گھر سے لے کے نہیں آیا تھا، یہ پیسے تیمور جھگڑا نے اپنے اکاؤنٹ سے نہیں دیے تھے، یہ پیسے محمود خان یا پرویز خٹک کی جانب سے نہیں دیے گئے تھے، بلکہ یہ خیبر پختونخوا کے عوام کے پیسے تھے، اور خیبر پختونخوا کے عوام کا پورا حق تھا کہ وہ اس کے اوپر علاج کرائیں۔ 30-35 ارب روپے سالانہ پورا سال گزر گیا، 35 ارب روپے سالانہ نہیں ہے نگران حکومت کے پاس کہ وہ صحت کارڈ کو جاری رکھنے کے لیے دے، لیکن دوسری جانب الاؤنسز دینے کے لیے، تنخواہوں میں انکریمنٹ دیتے ہوئے ہر ماہ 12 سے 15 ارب روپے کا بوجھ اٹھانے کے لیے نگران حکومت تیار ہے۔ سیاست کا کھیل ہے سارا، اور اس سیاست کا ایندھن بنی حبیبہ، اور نہ جانے ایسی کتنی حبیبائیں ہوں گی جو کہ منو مٹی تلے اس لیے تلی چلی گئیں کیونکہ صحت کارڈ پر عمران خان کا نام ہے، اور یہ عمران خان کا کارڈ ہے، اور دیگر مخالفین کو یہ برداشت نہیں ہے۔